دوستوں، اگر آپ جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں، جلد کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ قدم بڑھائیں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، تو آج میں اپنے تمام بہنوں بھائیوں کے لیے غیبی دولت کا ایک ایسا تیز ترین وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو، اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد صرف اور صرف 11 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، شام تک اگر وہ 900 کروڑ بھی مانگے گا تو میرا رب اس کی قسمت میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، صرف آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا یہ خاص نام یا سلامو، اس کا بہت ہی پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفے کے بے حد فائدے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، تنگ دستی ہے یا بے روزگاری ہے، حالات بجائے بہتر ہونے کے دن بدن بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں، گھروں میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، مالی حالات اگر بے حد خراب ہیں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، ہر طرف سے مشکلات میں، پریشانیوں میں اگر آپ گھرے ہوئے ہیں، اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے نصیبوں کو بدلنا چاہتے ہیں، تو نماز فجر کے بعد صرف 11 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ دوستوں، فجر کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات بہت سے گھروں میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے اوپر بھی غضب نہیں فرماتا، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رحمتوں سے، برکتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں، وہ بندے اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑ کر وہ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں اور باوضو مصلی پر بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، رب کو مناتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اپنی زندگیوں میں خوشحالیاں لانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو نماز فجر کے بعد اس خاص عمل کو پڑھیں، یا تو تہجد کے وقت پڑھیں۔ یہ دو وقت ایسے ہیں دعائیں قبول ہی قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں جیسا کہ میرے رب کی شان کے لائق ہے، اور تجلی فرمانے کے بعد میرا اللہ پاک اس آسمان پر تجلی فرما کے صدائیں رب کی بارگاہ سے بار بار لگائی جاتی ہیں۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، اس کو بخش دوں، ہے کوئی جنت کا طلبگار، ہے کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا، ہے کوئی قبروں میں آسانیاں کرنے والا۔ اللہ والوں، اس طرح کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگ ان راتوں میں، ان صبح میں اٹھتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ وہ خوش نصیب بندوں میں شمار ہو جائیں گے جو چند بندے صبح اٹھ کے اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ حج یا عمرے کے سفر پہ کبھی گئے ہیں تو آپ نے مکے اور مدینے کا منظر دیکھا ہوگا کہ فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ کم و بیش تحقیق کے مطابق فجر کی نماز میں 10 سے 15 لاکھ بندہ ہوتا ہے۔ 1 2 ہزار، 10 ہزار، 20 ہزار، 1 لاکھ کی بات نہیں ہو رہی، 10 سے 15 لاکھ بندہ فجر کی نماز میں ہوتا ہے، بلکہ تہجد میں ہوتا ہے۔ تہجد میں ہوتے ہیں اور فجر تک نماز عبادات کرتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب وہ عمرے سے واپس آتے ہیں، ان سب سے پوچھئے گا کہ بتاؤ روحانیت کیسی ہے؟ وہ بتائیں گے کہ بس ہمارے منہ سے نکلتا تھا اور آب زمزم کا گلاس سامنے، کھجورے سامنے، کھانا سامنے، ہر چیز سامنے، دل میں سکون ہی سکون، نور ہی نور۔ وجہ کیا ہے؟ اس سرزمین پہ سب سے زیادہ صدقہ بھی کیا جا رہا ہے، سجدہ بھی کیا جا رہا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے، نبی پاک کی ذات پاک پہ درود بھی پڑھا جا رہا ہے۔
اللہ والوں درود ایسی عبادت ہے جو ہر حالت میں قبول ہی قبول ہے۔ کوشش کریں آج تہجد میں اٹھ جائیں اور آپ لوگ نبی پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آج آپ لوگ کثرت سے پڑھیں درود پاک، اتنا درود پاک پڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنا دیدار خواب میں کروانے لگ جائیں۔ اللہ والوں درود پاک کی بہت فضیلت، بہت برکت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کون سا درود پاک پڑھیں؟ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود پاک ہے جو اللہ نے خود اپنے نبی پر نازل کرا۔ یہ وہ درود ابراہیمی ہے، درود ابراہیمی پڑھیں۔ یقین کریں بہت سارے لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ میں نے آج 1000 بار پڑھا، میں نے آج 2000 بار پڑھا۔ وہ کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ درود ابراہیمی پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، ہم کوانٹٹی میں زیادہ پڑھ لیں گے، اللہ والوں اس زیادہ درود پاک کا نبی پاک کیا کریں گے؟ جن کے اندر نہ خلوص نہ ادب کچھ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ ادب کے ساتھ صرف 10 بار نبی پاک کی بارگاہ میں درود پڑھ دو۔ آپ کی 1000 بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے بہتر صرف 10 بار درود ابراہیمی پڑھ کے اگر آپ لوگ نبی پاک کو روزانہ بخش دیں، ارسال کریں، تو یقین کریں آپ لوگوں کی قسمت سنور جائے گی، رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ نبی پاک آپ لوگوں کو انشاءاللہ خواب میں اپنا دیدار بھی کروا دیں گے، اپنا جلوہ بھی دکھا دیں گے، لیکن محبت سچی ہونی چاہیے، جھوٹی محبت نہیں کہ نبی پاک کے نام پہ موت بھی قبول ہے اور نماز پڑھنے کی باری آئے تو میری صبح فجر میں آنکھ نہیں کھلتی کیونکہ مجھے 9 بجے کام پہ جانا ہوتا ہے یا 8 بجے کام پہ جانا ہوتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت اسے کہتے ہیں جو راتوں کو جگا دے، سونے نہ دے اور آپ کو گناہ بھی نہ کرنے دے، یہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آج آپ لوگ اس بابرکت دعا میں حصہ لیں، آپ لوگ اس اجتماعی دعاؤں کا حصہ بنیں، کیونکہ جتنا زیادہ دعاؤں کا حصہ بنیں گے، جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ، اور جو میری بہنیں ہیں میں ان سب کو پہلے ایک بات بتا دوں کہ جب دعا کی جاتی ہے نا، روپٹہ سر پہ لے لیا کریں، اللہ پاک آپ لوگوں کی حفاظت کرے، روپٹہ سر پہ لے لیا کریں۔ اور جو میرے بھائی ہیں کوشش کرا کریں کہ ادب کے دائرے میں 2 زانو ہو کر اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو دیکھیں ادب کا پورا دین کا جو دار و مدار ہے نا وہ ادب کے اوپر ہے۔ آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، تو لہٰذا ادب جتنا زیادہ کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اب آپ لوگ دعاؤں کا ذرا حصہ بنیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے۔ میرے مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے، میرے مولا جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، میرے مولا اس کی ہر حاجت کو، ہر مقصد کو، دل کی ہر خواہش کو پورا کر دے۔ جو میرے بھائیوں، جو میرے اللہ اس وقت تنگ دست ہے، جو پریشان حال ہے، جو روزی روزگار کے چکروں میں پریشان ہیں، بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گیس کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا پھر بینک سے لون لے لیا وہ پھنس گیا اور بہت بری طریقے سے پھنس گیا، میرے مولا ان پر اپنا خاص نظر کرم فرما، خاص نظر رحمت فرما، ایسی نظر کرم فرما کہ میرے مولا پھر دوبارہ وہ کبھی بیمار نہ ہو، پھر کبھی وہ دوبارہ پریشان نہ ہو۔ میرے مولا ہم سب کی، تا امت محمدی کی، تا امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، رہنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ اس دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان بسے ہوئے ہیں ان سب کے اوپر خیر والی اور اپنی نظر کرم فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ تجھے واسطہ اس پیارے مہینے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ہر بندے کی جو اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے ان سب کی
دل کی ہر جائز دعا، ہر جائز تمنا کو پورا فرما، ان کے جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب کو زائل کر دے، ان سب کو مٹا دے، جادو جنات کے اثرات کو ختم کر دے، کاٹ دے، روحانیت اور ان کو خوب نور عطا کر دے، دل کو نور سے بھر دے، زبان کو اخلاق سے پر کر دے، نظروں کو باحیا بنا دے۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے نوازنا آتا ہے، تجھے نوازنا خوب آتا ہے، بن مانگے عطا فرما، جو مانگا وہ بھی مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ سب میرے بہن بھائیوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ لوگ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اس مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے قرضے اتر نہیں سکتے، میرے قرضے بہت زیادہ ہیں، مجھ پر قرضوں کا بہت بھاری بوجھ ہے، نہیں اتر سکتا، اللہ والوں آپ کا قرضہ اتنا بڑا نہیں جتنا آپ کا رب بڑا ہے۔ اپنے رب کو دیکھو کہ رب کتنا بڑا ہے، اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو پھر وہ نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے عقل کے مطابق نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ اور جب آپ لوگ اللہ رب العزت کی شان کے مطابق مانگنا شروع کریں گے تو اللہ والوں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ رب کتنا غفور و رحیم ہے، وہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا نام پڑھنا ہے؟ اللہ پاک کا یہ بہت ہی خاص نام ہے جسے یا جبارو کہتے ہیں۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو، اللہ پاک کے یہ دو خاص نام یا جبارو یا قہارو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا جبارو اور یا قہارو اللہ پاک کے جلالی اسم اعظم ہیں، یہ جلالی اسم اعظم ہیں۔ آپ لوگوں کے جتنے بھی دشمن ہیں، آپ لوگوں کے اوپر جتنی بھی نظر بد ہے، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، سب کی سب اس نام کی برکت سے جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ آپ کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، آپ کی دکانیں چل نہیں رہیں، معاملات میں آسانیاں ہو نہیں رہیں۔ آپ لوگوں نے یا جبارو یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو جب آپ لوگوں کی زبان حال سے نکل رہا ہو، اپنے دشمن کو ذہن میں رکھیں، اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کا نہ تو کوئی دشمن ہے، نہ تو کوئی پریشانی ہے، تو پھر آپ لوگوں نے اپنی غریبی کو ذہن میں رکھیں کہ میرے مولا میں بہت غریب ہوں، میں اب غریب نہیں رہنا چاہتا، مجھے نواز، مجھے عطا کر تاکہ میں تیری راہ میں بھی خرچ کروں اور میں اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کروں۔ اللہ والوں اس نیت سے اس عمل کو کریں۔ اور یہ جو مہینہ ہے یہ آقا دو عالم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نبی پاک کا مہینہ ہے۔ آپ لوگوں نے یا جبارو یا قہارو کو
सिर्फ और सिर्फ 41 बार 41 टाइम्स पढ़ना है। जब आप लोग या जब्बारू या कहारू पढ़ रहे हो तो आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हो, क्योंकि ये नाम, ये इसमें आज़म बहुत ज्यादा जलाली है। ये नाम बहुत जलाल वाले हैं, आपके गुनाहों को भी मिटा देंगे, रस्तों की रुकावटों को भी हटा देंगे और तकदीर के तमाम बनतालों को खोल देंगे। आप लोगों ने या जब्बारू या कहारू को सिर्फ और सिर्फ 41 बार 41 टाइम्स 41 मरतबा पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा तवज्जो से मुलाहिजा कीजिएगा। या जब्बारू या कहारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या जब्बारू या कहारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या जब्बारू या कहारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से या जब्बारू या कहारू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 41 मरतबा 41 टाइम्स यानी 41 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। 41 मरतबा जब आप लोग या जब्बारू या कहारू को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पर क्या करना है, फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सा अमल, कौन सा वजीफा पढ़ना है। आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस सूरह मुबारका को, जिसे सूरतुल इखलास कहते हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। और जो बंदा नबी पाक के बताए हुए वजीफे को यानी नबवी वजीफे को आज के दिन कर लेगा, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां फरमा देंगे। ऐसी ऐसी जगहों से आसानियां फरमाएंगे कि वो खुद हैरान और परेशान रह जाएगा। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सूरतुल इखलास शरीफ को 3 बार पढ़ना है, लेकिन 3 बार पढ़ने का हरगिज ये मकसद नहीं कि आप लोग जल्दी से पढ़कर जान छुड़ा लें। आपने आराम आराम से पढ़ना है, जिस तरह से मैं आपके आगे पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरीके से पढ़ें, यानी आप लोग किरत के अंदाज में, जो तिलावत होती है, किरत होती है, उसके अंदाज में पढ़िएगा। आप लोग रवानगी से नहीं पढ़िएगा। जैसे तिलावत की जाती है तेज तेज, ऐसे नहीं, आराम आराम से पढ़ें। जितनी ज्यादा आराम से पढ़ेंगे उतने ज्यादा आपको फायदे नसीब होंगे। सिर्फ 3 बार पढ़ना है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आप लोग क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत ही खास नाम है, और ये अल्लाह पाक के 3 नाम हैं, और तीनों नाम बहुत ज्यादा बेहतरीन नाम हैं। इन तीनों नाम की कदर व कीमत बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ने हैं जिस तरीके से मैं आपके आगे पढ़ रहा हूं। ये 3 नाम, या रहमानु, या रहीमु, या करीमु। या रहमानु, या रहीमु, या करीमु। अल्लाह वालों, अगर हमारी जिंदगी में सिर्फ एक बार हमारे ऊपर नजर करम हो जाए, हम पर सिर्फ एक बार नजर रहमत हो जाए, तो हमारी पूरी जिंदगी संवर जाती है। हमारे रस्तों की हर रुकावट हटा दी जाती है। हमारे मामलात में बेहतर और बेहतरीन तरीके से आसानियां होना शुरू हो जाती हैं। बस हम लोगों ने इस तरह से इस अमल को करने की जरूरत है। एक बार इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से करके देखिएगा। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल को करने के बाद दौलत आप पर आशिको मेहरबान हो जाएगी। किस तरीके से करना है जरा तवज्जो से मुलाहिजा करें। या रहमानु, या रहीमु, या करीमु तीनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। या रहमानु, या रहीमु, या करीमु तीनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या रहमानु, या रहीमु, या करीमु तीनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से या रहमानु, या रहीमु, या करीमु को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 21 टाइम्स यानी 21 मरतबा, 21 टाइम्स 21 मरतबा पढ़ना है। या रहमानु का मतलब है ए रहम करवाने वाले, या रहीमु इसका भी मतलब या रहम करने वाले, और या करीमु का मतलब है एक करम करने वाले। अल्लाह वालों, हमारी जिंदगी में सिर्फ हम पर एक बार अगर नजर करम हो जाए, अल्लाह पाक एक बार नजर करम फरमा दे, 7 नस्लों के लिए काफी हो जाएगा। 7 नस्लों का रिस्क हमारी झोली में आ जाएगा। हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। अल्लाह पाक इतना ज्यादा रिस्क कसीर और रिस्क करीम अता फरमाएंगे। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स पढ़ना है।
اب توجہ کریں ذرا کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرا، یا جبارو یا قہرو کو پڑھنا ہے، 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے، یہ نبوی وظیفہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو کو پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں، اب یہ آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آخر میں آپ لوگ الف لام میم کو پڑھیں گے، الف لام میم، الف لام میم۔ اللہ والو یہ لوح قرآنی ہے، الف لام میم یہ لوح قرآنی ہے۔ الف لام میم پڑھنے والا یقین کریں اگر اللہ پاک سے خزانے بھی مانگے گا تو میرا رب خزانے عطا کرے گا، میرا رب غیب سے نوازے گا، کیونکہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ ایسے حروف ہیں جن کے ترجمے اور معنی صرف اللہ کو پتا ہے، یا اللہ کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس نام کی حقیقت ہے کیا، ان الفاظ کی حقیقت، ان آیتوں کی حقیقت ہے کیا۔ آپ لوگوں نے الف لام میم کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر آپ لوگ کم از کم 3 بار پڑھیں، یا 5 بار پڑھیں، یا 7 11 21 بار، جتنی بار آپ کے پاس ٹائم ہے، لیکن کم سے کم آپ لوگوں نے 3 بار اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ چھوٹا موٹا صدقہ 150 کا جو آپ کی توفیق ہو، جو آپ کی حیثیت ہو، وہ ضرور کریے گا، یا کوشش کریے گا 150 روپے کی علائشیں خرید لیں، کسی مرغی والی کی دکان پہ جائیں، اس کو بول دیں تھوڑے چھیچڑے دے دے، یا پھر آپ لوگ کوشش کریں کسی گوشت والی دکان پہ چلے جائیں، وہاں سے پھیپڑا وغیرہ لے لیں، اپنے سر کے اوپر سے گھمائیں اور پھر ان کو صدقہ کر دیں۔ صرف اس عمل کو، اور جو میں طریقہ صدقے کا بتا رہا ہوں، 3-4 دن روزانہ کر کے دیکھ لیں، کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے جواب دیجیے گا، آپ کی بندشیں کٹ جائیں گی، معاملات میں آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، نظر بد ختم ہو جائے گی، رزق وسیع و عریض ہو جائے گا، ان سب سے بڑھ کر اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ پاک اپنے کسی بندے سے راضی ہو جائے تو پھر پورا جہان مل کر بھی اس کا بگاڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ والو یہ عمل خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔